اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جیسا کہ آج 10 رجب امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہے، اور میں آپ تمام مومنین کو امام علیہ السلام کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، خصوصاً امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ اس خوشی کے موقع پہ آج میں آپ کو امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ بتانا چاہتا ہوں۔ ایک شخص جس کا نام محمد ابن مہمون تھا، وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں مکے میں گیا اور امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام بھی مکے میں تشریف فرما تھے۔ مجھے یہ پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا کہ امام کے ہاں ایک فرزند کی آمد ہوئی ہے، اور ہمارے نویں امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا چکے ہیں۔ میں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گیا اور میں نے مولا کو سلام کیا، اپنے آقا کو سلام کیا۔ اس کے بعد میں نے عرض کی کہ اے ہمارے آقا، میں آپ کے فرزند یعنی ہمارے نویں امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، انہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ مولا، میں مدینے میں ایسے ہی داخل نہیں ہونا چاہتا ہوں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری سفارش کریں اور آپ اپنے بیٹے یعنی امام محمد تقی علیہ السلام کے نام ایک خط لکھیں اور میری سفارش کریں۔ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے محمد ابن مہمون کے کہنے پر، اپنے عاشق کے کہنے پر، مولا نے اپنے بیٹے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام خط لکھا۔ دیکھیں، معصوم خط لکھ رہا ہے معصوم کے نام پر۔ مولا نے محمد ابن مہمون کو خط لکھ کے دے دیا، اور وہ محمد ابن مہمون اب مدینے روانہ ہو گیا۔ مدینے پہنچا، کیسے بھی کر کے امام محمد تقی علیہ السلام کے گھر کا پتہ لگایا، اور بالآخر پہنچ گیا امام محمد تقی علیہ السلام کے گھر کے دروازے پر۔ دخل باب کیا تو مولا کے گھر میں سے ایک غلام باہر آیا جس کا نام موافق تھا۔ موافق نے اس سے کہا کہ آپ کو کس سے ملاقات کرنی ہے؟ تو محمد ابن مہمون نے یہ نہیں بتایا کہ مجھے کس سے ملاقات کرنی ہے، بلکہ محمد ابن مہمون نے بولا کہ میں 8ویں امام کا خط لایا ہوں 9ویں امام کے لیے، امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا خط لایا ہوں امام محمد تقی کے لیے، اور یہ خط میں کسی اور کو نہیں دوں گا سوائے امام کے۔ تو موافق گیا اور امام محمد تقی علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کے لے آیا۔ موافق کا امام محمد تقی علیہ السلام کو ہاتھوں پہ اٹھا کے لے آنے سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کا سن مبارک کتنا ہوگا۔ محمد ابن مہمون کہتے ہیں کہ میں نے فصیح عربی میں امام محمد تقی کو سلام کیا، اور اس سے بہتر انداز میں اور اپنے ہاشمی انداز میں مولا نے مجھے میرے سلام کا جواب دیا۔ محمد ابن مہمون کہتے ہیں کہ میں نے مولا کو اپنا تعارف نہیں کروایا تھا، میں نے مولا کو اپنا نام نہیں بتایا تھا، لیکن مولا نے مجھے کہا، اے محمد ابن مہمون، بتا تیرا حال کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے مولا کو بولا کہ مولا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں ہر حال میں، اور مولا یہ میں نے آپ کے در سے سیکھا ہے کہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ محمد ابن مہمون کہتے ہیں کہ مولا نے مجھے کہا کہ یہ خط میرے غلام موافق کو دے دو۔ میں نے وہ خط موافق کو دیا۔ مولا نے موافق کو بولا کہ یہ خط کھولو۔ جب موافق نے وہ خط کھولا تو امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ خط پڑھا۔ محمد ابن مہمون کہتے ہیں کہ میں نے مولا کو بولا، مولا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی ہے، مولا میں اب نہیں دیکھ سکتا۔ محمد ابن مہمون کہتے ہیں کہ میں نے صرف مولا کو بتایا کہ مولا میری آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی ہے، میں نے مولا کو یہ نہیں بولا کہ میری آنکھوں کی بینائی واپس کر دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امام محمد تقی علیہ السلام نے مجھے اپنے قریب بلایا۔ جب میں مولا کے قریب گیا تو مولا نے کہا اور میرے قریب آ جاؤ۔ جب میں مولا کے بالکل قریب آ گیا تو مولا نے اپنا ننھا ہاتھ میری آنکھوں کے اوپر پھیرا۔ آنکھوں کے اوپر پھیرنے کے بعد جب مولا نے اپنا ننھا سا ہاتھ ہٹایا، جیسے ہی مولا کا ہاتھ ہٹا میری آنکھوں کی بینائی